آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، چین کے خطرناک ترین ہونگ نیو میزائلز نے بھارت میں تباہی مچا دی۔ چین نے ایک ساتھ 50 میزائل بھارت کے پونچھ سیکٹر پر چلا دیے۔ بھارت کی چیخیں نکل گئیں، 200 بھارتی جہنم واصل کر دیے۔ دنیا کے طاقتور ترین چین نے بھارت کی نیندیں ویڈیو کی حرام کر تفصیلات دیں۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین سے محبت کرتے ہیں اور بھارت سے نفرت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ انڈیا کے مقامی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق چین اور انڈیا کی متنازع سرحد پر دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان دوبارہ جھڑپ ہوئی ہے، جس میں دونوں اطراف کے فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ BBC ہندی کے مطابق انڈین فوج نے سکم میں چین انڈیا سرحد کے قریب ناکولا سیکٹر میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان جھڑپ کی تصدیق کی ہے۔ ایک بیان میں انڈین فوج نے کہا ہے کہ انڈیا اور چین کی فوج کے بیچ شمالی سکم میں ایک معمولی جھڑپ ہوئی تھی اور رسولوں کے مطابق یہ معاملہ مقامی کمانڈروں نے سلجھا لیا ہے۔ انڈین آرمی نے میڈیا کو کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے سے گریز کریں۔ نمائندہ BBC شکیل اختر کے مطابق اس جھڑپ میں فوجیوں نے ایک دوسرے کو گھونسوں اور مکوں سے نشانہ بنایا، جس کے باعث متعدد فوجی زخمی ہوئے اور اس جھڑپ میں دونوں جانب کم از کم 150 فوجی ملوث تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس متنازع سرحدی علاقے میں جھڑپوں کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھی ہے۔ گزشتہ سال جون میں وادی گلوان میں ایک جھڑپ کے نتیجے میں کم از کم 20 انڈین فوجیوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی تھی، جبکہ چین نے اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا تھا اس کے کتنے فوجی زخمی ہوئے، ہلاک ہوئے۔ انڈین میڈیا کے مطابق یہ حالیہ جھڑپیں سکم میں ناکولا سیکٹر کے پاس پیش آئیں۔ سکم کا علاقہ بھوٹان اور نیپال کے بیچ میں واقع ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مبینہ طور پر چند چینی فوجیوں نے شمالی سکم میں ناکولا بارڈر پار کر کے انڈیا کے علاقے میں آنے کی کوشش کی، جس پر یہ تنازع کھڑا ہو گیا۔ انڈیا اور چین کے درمیان دنیا کی طویل ترین متنازع سرحد ہے۔ دونوں ملکوں کا دعویٰ ہے کہ دراصل یہ علاقہ ان کے ملک کا حصہ ہے۔ اس 3440 کلومیٹر طویل سرحد پر دیا جھیلیں اور برف سے ڈھکی چوٹیاں ہیں، اور اسی وجہ سے سرحد کی جگہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ کئی موقع ایسے آتے ہیں جب دونوں ملکوں کے فوجی آمنے سامنے ہوتے ہیں، جس سے کبھی کبھار جھڑپ کے امکان پیدا ہوتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان صرف ایک باقاعدہ جنگ لڑی گئی تھی، جس میں انڈیا کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ریاست سکم کی اس متنازع علاقے میں دونوں فوجوں کے درمیان تصادم کوئی نئی بات نہیں ہے۔ گزشتہ سال مئی میں فوجیوں کے درمیان مار پیٹ ہوئی تھی۔ سن 2017 میں ڈوکلام کے علاقے میں دونوں افواج 2 مہینے تک ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی تھیں اور تقریباً جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ چینی فوج نے اب اس خطے میں بڑے پیمانے پر ایک مستقل فوجی اڈہ تعمیر کر لیا ہے۔ گزشتہ دنوں اروناچل پردیش میں خبر آئی تھی کہ چین نے انڈیا کی سرحد کے کئی کلومیٹر اندر ایک پورا گاؤں تعمیر کر لیا تھا۔ چین کا کہنا ہے کہ اروناچل پردیش کو اپنا خطہ مانتے ہیں۔ انڈیا اور چین کے درمیان تناؤ اور جھڑپوں کی خبریں اب بھی زیر بحث ہیں۔ انڈین فوج کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملک مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں اور ان جھڑپوں سے بات چیت کے عمل کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتے۔ تاحال دونوں ملکوں کے درمیان کئی بار فوجی سطح پر رابطے اور بات چیت ہوئی ہے، لیکن ان سے تعلقات میں کوئی بڑی بہتری نہیں آ سکی۔ انڈیا اور چین کے درمیان اس متنازع سرحد پر اب بھی کئی مقامات پر آمنے سامنے ہوتے ہیں، جس سے کسی جھڑپ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ سابق انڈین افسران کا کہنا ہے کہ جب صورتحال غیر مستحکم ہو تو ایسی جھڑپوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو بات چیت جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا، محدود انداز میں بھی نہیں۔ یاد رہے کہ 2.5 ماہ کے وقفے کے بعد انڈیا اور چین کی افواج نے کور کمانڈر کی سطح پر مذاکرات کا نامہ دور شروع کیا، جس میں دونوں فریقوں نے
اس حوالے سے بات چیت کی کہ مشرقی لداخ کی سرحدوں سے فوجوں کی آپس میں جھڑپوں کو کم کیا جائے۔ انڈیا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ٹیسٹ پرس آف انڈیا کے مطابق نواں دور لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں چین کی سرحد پر واقع مولڈی سرحدی پوائنٹ پر منعقد ہوا۔ اس کے علاوہ چین نے بھارت پر ہانگ 9 میزائل چلا دیے، انڈیا کی چیخیں نکال دیں، پورے بھارت پر لرزہ طاری ہو گیا، 200 بھارتی فوجی لقمہ اجل بن گئے۔ اس کے علاوہ معاہدے میں دونوں ملکوں کے درمیان یہ طے پا گیا تھا کہ دونوں افواج کو ہدایات دی جائیں گی کہ وہ ایسے کسی بھی قدم سے دور رہیں جس کی وجہ سے کوئی جھڑپ شروع ہو اور تنازع دوبارہ کھڑا ہو جائے، اور سرحد کے انتظامی امور کے قواعد اور پروٹوکول کا پورا لحاظ کیا جائے۔ ان مذاکرات کا 8واں دور بھی شروع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ 7ویں دور کے مذاکرات میں چین نے مطالبہ کیا تھا کہ انڈیا اپنی فوجیں پانگونگ جھیل کے قریب ہٹائے، لیکن انڈیا اس بات پر مصر رہا کہ فوجی ہٹانے کا عمل ایک ساتھ شروع ہوگا۔ لداخ کے پاس انتہائی بلندی پر دونوں ملکوں نے کم از کم 50,000 فوجی تعینات بھی کر رکھے تھے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ موسم سرما میں چین ایسی کوئی کارروائی نہیں کرے گا جو انڈیا کو حیران کر سکے، لیکن خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق دریائے گلوان کے اوپر بنائی جانے والی تعمیرات پچھلے ماہ نظر نہیں آ رہی تھیں۔ چین اور انڈیا نے اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ چین اور بھارت کی فوجوں کے درمیان متنازع علاقے لداخ کی وادی گلوان میں جھڑپیں ہوئی تھیں۔ ان جھڑپوں کے بعد دونوں ملکوں نے کشیدگی کو کم کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ انڈیا کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ وزیر خارجہ سبرامینیم جے شنکر، چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ 6 جون کو سینئر فوجی حکام کے مابین ہونے والی بات چیت کی روشنی میں دونوں فریقوں کو نیک نیتی کے ساتھ سرحد پر جاری کشیدگی کو ختم کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ انڈیا ذرائع ابلاغ نے فوجی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ علاقے میں چین کی جانب سے فوجی استعداد میں اضافہ انڈیا اور چینی فوج کے اعلیٰ فوجی افسران کے مابین ہونے والی جھڑپوں کے درمیان کیا گیا تھا۔